السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وعن انس بن مالک قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بلغنا رمضان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رجب کی سعادتوں سے بہرمند فرمایا. رجب اللہ رب العزت کا بہت ہی فضیلت والا، عظمت والا مہینہ ہے، جس کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک جو اللہ رب العزت کے نزدیک منتھس کی جو کاؤنٹنگ ہے، جو مہینوں کی گنتی ہے، وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 منتھ جو ہے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، جن کی ہمیں ریسپیکٹ کا حکم دیا گیا. ان میں سے ایک رجب ہے. رجب کی بہت زیادہ فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب اٹس ٹائم ٹو شوونگ دا شیڈس کہ یہ رجب جو ہے بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے آبیاری یعنی کھیتی کے اندر جو پانی ڈالنا ہوتا ہے. رجب کے اندر، شعبان کے اندر آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ کی رحمتوں کا فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو آپ ذرا سوچیں، آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے اندر اللہ کی عبادت کا بیج نہیں بوتا اور پھر شعبان کے اندر اللہ کی عبادت کے تھرو اس کی آبیاری نہیں کرتا، تو وہ رمضان کے اندر کیسے اللہ کی رحمت کی فصل کاٹ سکتا ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ رجب یہاں سے جو ہے عبادتوں کا ایک جو ہے بہت ہی خوبصورت سیکوینس شروع ہو گیا ہے. اور رجب اس کی بہت ہی خوبصورت علماء نے ایک رجب کے مہینے کی میننگ بیان فرمائی ہے کہ رجب کے اندر 3 لیٹرز ہیں، اور اتنی بیوٹیفل اس کی انٹرپریٹیشن بیان فرمائی ہے. رجب کے اندر سب سے پہلا لیٹر ہے را، جس کی میننگ ہوتی ہے رحمت الہی، اور جیم سے مراد ہوتا ہے بندے کے جرم، اور با سے مراد ہوتا ہے بر یعنی بھلائی. تو فرمایا کہ بندے کے جرم جو ہیں وہ اللہ کی رحمت اور بھلائی کے بیچ کے اندر ہیں. لہذا اگر بندہ جرم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اس کی اپنی بھلائی کے ساتھ میں، اپنی بھلائی کے بیچ کے اندر اس کے جرم کو چھپا لیتا ہے، اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. اسی طریقے سے بہت زیادہ فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر رجب کے مہینے کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور رمضان کے اندر جلدی سے جلدی ہمیں رمضان کے اندر پہنچا دے. اس طرح سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی درس دیا، کثرت سے دعا مانگنے کا حکم دیا کہ یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے رجب کے مہینے میں. اور رجب کی مہینے کی حرمت صرف اسلام کے اندر بھی نہیں ہے، بلکہ بیفور اسلام اگر ہم دیکھیں، سو in the period of حضرت عیسیٰ علیہ السلام there was a man, he loved to a woman immensely، کہ بہت زیادہ وہ جو ہے ایک عورت سے ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بے پناہ محبت کرتا تھا. he wanted to meet her in solitude، کہ ہمیشہ وہ تنہائی کے اندر اس عورت سے ملنا چاہتا تھا. لہذا ایک مرتبہ جب اس نے اس عورت پر جو ہے کنٹرول حاصل کر لیا، کنٹرول اوور دا وومن جب اس کو مل گیا،
تب اس نے جو ہے گناہ کا ارادہ کیا اس کے ساتھ، اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد میں اس عورت کو وہ تنہائی کے اندر لے گیا۔ تنہائی کے اندر لے جانے کے بعد میں اس نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ He saw to many people, they looking to a moon۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ it was a month of رجب، کہ یہ جو ہے رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کا چاند لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا اس نے جب یہ سنا کہ یہ رجب کا مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں، تو اس نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ کے نبی جائیں آپ اس تک، اس بندے تک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے جو ہے اپنا تشریف لانے کا ریزن بیان کیا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ میری اس عزت سے، اس ریسپیکٹ سے اتنا خوش ہوا ہے تو میں آپ کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ برکتیں ہیں، یہ فضیلتیں رجب کے مہینے کی ریسپیکٹ کرنے کی، عزت کرنے کی۔ اور یہ یہاں سے اب جو ہے عبادتوں کا بہت ہی خوبصورت سیکوینس شروع ہو گیا ہے کہ اگر ہم روزے بھی رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے اندر اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے نا، تو یہ جو ہے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں یہ بھی ملتا ہے کہ 1 مہینے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رجب اس وجہ سے بھی بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے، بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ بزرگان دین کے عرس بھی ہیں۔ ہم دیکھیں تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے جو ہے کنٹینیوسلی صحابہ کا، اولیاء کا عرس اس مہینے کے اندر آتا ہے۔ تو ہمیں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی نیاز بھی دلانی چاہیے اس منتھ کے اندر۔ اور سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم سب کے پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا، اسی مہینے کے اندر عطا فرمایا، اور ہمارے لیے جو ہے 50 نمازوں کا تحفہ بھیجا، پھر کم کر کے جو ہے 5 نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ تو اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 27 کے روزے کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، 27 اور 28 کی، کہ رجب کی 27ویں کو اگر ہم روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں 1 سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے، اور ہمارے بہت سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ رجب کے مہینے کا احترام کریں، اور جتنا ہو سکے اس مہینے کو اللہ رب العزت کی عبادتوں کے اندر گزاریں، اللہ رب العزت کی بے پناہ عبادتیں کریں، اور اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھیں، اس لیے کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور روزہ رکھنے پر بہت زیادہ فضیلتیں حدیث پاک کے اندر وارد کی گئی ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی ریسپیکٹ اور عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔